یہ تین علامات جس عورت میں بھی ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عورت میں یہ تین علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مالک الموت سے، جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور دونوں کا وقت ایک ہی ہو، کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت میں بھی ہے، پوری زمین مالک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، جسے وہ چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہاب بن ابن منبع کہتے ہیں، ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین منگوائی اور اس پر سوار ہو کر بڑے شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا۔ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور برگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا، میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا، نہیں، اسی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کرو۔ اس شخص نے کہا، یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی کہ مالک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی اور کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے، میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ لوں۔ ملک الموت نے کہا، اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر گیا۔ حضرت احمد سے روایت ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو شخص نے حضرت عثمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے مجھے اس طرح سے گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ مالک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور وہ حکم دیں کہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائیں۔ اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد مالک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ مالک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی ذی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور بعض برگزیدہ بندوں کو، لیکن ایسی حقیقت ہے اور ان کا ممکن ہی نہیں کہ ہر ذی روح موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگرچہ موت کے بارے میں کوئی اتنی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیشگوئی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے، جب انسان میں تین علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لے موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جید الانبیاء میں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی حسن سے نوازا رکھا تھا اور بڑی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی، انہیں پتہ تک نہ چلا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن میں اس طرح مگن ہو گئی، ان کی نظر یوسف علیہ السلام پر تھی اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی سیب کی جگہ
پر وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہی، انگلیاں کاٹتی رہی، انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے کسی کی روح نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ گہری دوستی تھی اور یارانہ تھا۔ جب انسان بھی اپنے دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اب اسی علاقے میں چکر لگاتے اور اپنے دوست حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے۔ فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں، یا فلاں ابن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ بہت گہری دوستی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مالک الموت سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میرے روح نکالنے کے لیے آؤ، یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے، تو مجھ سے وعدہ کرو تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی، جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے میں آپ کو اس سے باخبر کروں گا۔ دونوں دوستوں کے بامین یہ بات طے پا گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی ختم ہو گئی، کھانے کی پینے کی لذت ختم ہو گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے۔ رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت آ گیا۔ اسی دن مالک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا، کدھر آنا ہوا؟ آپ ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کیا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے پہلے بتا کر آؤ، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ تب ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار بتایا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ کئی بار آپ کو مطلع کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور وہ پوچھا، کیسے؟ تو مالک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں فلاں ابن فلاں کی روح نکالنی تھی، اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو مالک الموت نے مزید کہا، آپ ہی کے علاقے میں فلاں ابن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا، اے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آتا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا۔ آج ان کی باری ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس کی باری ہے، اور آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں یہ بھی بتانے آتا ہے، آج اس کی باری ہے، کل آپ کو بھی تیار ہو جائیں۔ تو اسی بات سے معلوم ہوتا ہے، جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکالنے کے لیے جائے، اس محلے کے باقی والے بھی تیار ہو جائیں۔ آج اگر یہ میرا گہرا دوست، ہمسایہ، رشتہ دار مر گیا، آج میرا بھائی چلا گیا، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی بتا جا سکتا ہے، تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ اس کے پیچھے میں نے بھی جانے والا ہوں۔ ناظرین گرام، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہے۔ ان کے لیے ان لمحات کو غنیمت جانو اور ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ اس شخص نے کسی گزرا ہوا، اس نے دیکھا ایک شخص برف پر برف بیچ رہا ہے، رو رو کر کہہ رہا ہے، اے دنیا والو، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ میرا مال اس طرح
برف کی صورت میں قطرہ قطرہ پگھلتا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا جا رہا ہے، میری طرف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی جا رہی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر یہ میری برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ پڑے گا۔ کسی نے سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اسے کہا، بھائی جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، جناب تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پالے گا، تو تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح بھی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر زندگی کے برتن میں پگھلنے سے پہلے پہلے کچھ اعمال نہ کما لو تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی 3 نشانیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، تو سمجھ لینا موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن میں توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے۔ جس وقت طاقت نہ رہے، لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہیں لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانوں میں لذت نہیں، ایسے تو ہیں لیکن بڑھاپے کے علاج نہیں، بہن بھائی بیٹے رشتہ دار تو ہیں لیکن کھڑا کرنے والا اور چلنے پھرنے کا سہارا نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لے موت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کے ہاتھ میں ہمیں اپنے شکنجے میں لے لے، ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی جانب رواں دواں ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہماری موت کی سختی آسان فرمائے، عالم برزخ کی سختیاں آسان فرمائے، کہ دن کی ہولناکیاں آسان فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔